اللہ کی راہ میں کچھ دینے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا نبی کے علاوہ کسی اور پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تم کو کوئی خوف ہو تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور اس پر تم کچھ نہ ڈرنا اور نہ کڑھنا، تم اطمینان رکھو، ہم اس کو پھر تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ غرض موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا، وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس آ لگا، تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ ایک دن یہی ان کا دشمن اور ان کے رنج کا باعث بنے۔ اس میں شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر غلطی پر تھے۔ یہ تھی ان 2 آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان آیات کے نکات کو سنتے ہیں۔ فرعون کو بتایا گیا تھا کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا اور اگر وہ بڑا ہو گیا تو تمہیں تباہ کر دے گا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ مگر جیسے ہی حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی ماں کو وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں اور اس کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر انہیں دریا میں ڈال دیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو 2 حکم، 2 نہیں اور 2 بشارتیں دی گئی ہیں۔ 2 حکم یہ ہیں، ارضعی ہے، القی ہے، اور 2 نہیں یہ ہیں، لا تخافی لا تحزنی، اور 2 بشارتیں یہ ہیں، رادو ہو جاعلو ہو۔ لفظ خوف خطرے کا اندیشہ ہو تو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ حزن یقینی پریشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ اس آیت میں دریا سے مراد دریائے نیل ہے جو مصر میں ہے، جو بہت بڑی اور عظیم ہے، اسی وجہ سے اسے سمندر کہا جاتا ہے، اور فرعون کا محل اسی دریا کے کنارے پر تھا۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کا دشمن بھی اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے، اللہ چاہے تو دشمن بھلائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر میرا رکھوالا وہی ہے جسے میں جانتا ہوں تو وہ ایسا رکھوالا ہے جو شیشے کو پتھر کے ساتھ بچا کر رکھتا ہے۔ یہ تھے ان آیات کے بہترین اور مفید نکات۔ اب چلتے ہیں اس آیات کے بہترین اور مفید پیغام کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، پریشانیوں اور تمام راستے بند ہو جانے پر مومنوں کا سب سے بہترین ہدایت اور حمایت کرنے والا اللہ ہے۔ نمبر 2، عورت پر بھی اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، مادی سہولیات کے ہوتے ہوئے بھی غیبی مدد نازل ہو سکتی ہے۔ دودھ پلانا اور صندوق میں ڈالنا توکل کے متضاد نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی بھی صورت میں بچے کو ماں کے دودھ سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کے حکم میں راز پوشیدہ ہوتے ہیں جو شاید پہلی نظر میں معقول نہ لگیں۔ نمبر 6،
اللہ کے حکم کو اجرا کرنے میں نہ کسی چیز سے ڈریں اور نہ کسی مسئلے سے گھبرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دو چیزوں کی فکر تھی، ایک تو اپنے بیٹے کے قتل ہو جانے کی فکر اور دوسرے اس کی جدائی کا غم، مگر اللہ نے بہترین طریقے سے دونوں چیزوں کی بھرپائی کی جو آگے کی آیتوں میں بیان ہوگا۔ نمبر 7، جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ بہترین طریقے سے واپس مل جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا تو اللہ نے انہیں پلٹا دیا اور نبی بھی بنا دیا۔ نمبر 8، اللہ جسے چاہے اسے غیب کی خبریں دے دیتا ہے۔ نمبر 9، فرعون حضرت موسیٰ کے دریا سے نجات پانے کا سبب بنا اور آخرت میں انہی کے ہاتھوں اسی دریا میں ڈوب گیا۔ جی ہاں، اللہ چاہے تو ایک کمزور ہاتھ پاؤں والے بچے کو دریا میں بچا لے اور ایک مضبوط ہاتھ پاؤں والے انسان کو دریا میں غرق کر دے۔ نمبر 10، اللہ کے ارادے کے سامنے انسان کی چاہت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرعون کو لگا اسے تحفہ ملا ہے، لیکن اللہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کا دشمن اسی کی آغوش میں پلے۔ نمبر 11، فرعون، اس کے وزیر اور اس کے سپاہیوں نے منصوبہ بنایا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن اللہ کی تدبیر نے اسے ناکام کر دیا۔ نمبر 12، جرم کا منصوبہ بنانے والے، مشورہ دینے والے اور حکم دینے والے سب کے سب کسی نہ کسی طرح جرم میں شریک ہیں۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے 8 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 9 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور جب موسیٰ محل میں لائے گئے تو فرعون کی بیوی آسیہ اپنے شوہر سے بولی کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو تم لوگ اس کو قتل نہ کرو۔ کیا عجب ہے کہ ہم کو یہ نفع پہنچائے یا ہم اسے لے کے پالک ہی بنا لیں، اور انہیں اسی کے ہاتھ سے برباد ہونے کی خبر نہ تھی۔ پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے آیت نمبر 9 میں صرف ایک ہی نقطہ رکھا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس نقطے کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چند عورتوں نے بنیادی اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ جناب موسیٰ کی ماں، ان کی بہن، فرعون کی زوجہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ۔ اس آیت میں جناب موسیٰ کے قتل ہونے سے بچنے میں فرعون کی زوجہ کا کردار بیان ہوا ہے۔ اس بہترین نقطے کو جان لینے کے بعد پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خواتین سماجی کاموں میں اثردار کردار رکھتی ہیں۔ فرعون کی زوجہ نے اس کی رائے کو بدل دیا اور اس کی شان و شوکت، حکومت اور دولت کچھ نہ کر سکی۔ نمبر 2، صحیح مشورے کو جلدی بیان کر کے غلط منصوبوں کو عمل میں آنے سے روکا جائے۔ اس سے پہلے کہ فرعون اپنے ارادے کو ظاہر کرے، اس کی زوجہ نے صحیح راستہ بتا دیا۔ نمبر 3، مشورہ دینے میں محبت بھرے اور دل نشین الفاظ سے کام لیں۔ نمبر 4، تمام انسانوں کے دلوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو فرعون جیسے سنگ دل انسان کے دل کو بھی نرم کر دے۔ نمبر 5، برائیوں کا جب سامنا ہو تو پہلے محبت آمیز طریقے سے کام لیں، اس کے بعد حکم اور نہیں کریں۔ نمبر 6، زبانی نہیں عن المنکر کرنے سے غافل نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت اثر رکھتا ہے۔ فرعون کی زوجہ نے لا تقتلوہ کہہ کر جناب موسیٰ کی جان بچا لی۔ اسی طرح جناب یوسف کے بھائیوں میں سے ایک نے لا تقتلوا یوسف کہہ کر جناب یوسف کی بھی جان بچائی تھی۔ نمبر 7، سرکش لوگوں میں انسان کے ابتدائی جذبات بھی نہیں پائے جاتے، بلکہ انہیں یاد دلانا پڑتا ہے۔ نمبر 8، حکم اور نہیں کے فائدے بھی بیان کریں تاکہ لوگ آسانی سے قبول کر لیں۔
نمبر 9، سرکش نظام میں کسی قانون کے بنانے یا ہٹانے کا معیار سرکش حاکم کا فائدہ اور اس کی ہوس ہوتی ہے۔ نومولود بچوں کے قتل عام کا حکم فرعون کے ذاتی فائدے کے لیے بنایا گیا، اور پھر پانی سے ملے بچے جناب موسیٰ میں فرعون کے لیے روشن مستقبل کو دیکھ کر یہ قانون ہٹا دیا گیا۔ نمبر 10، بعض لوگ ظاہر میں بہت اونچی اڑان بھرتے ہیں مگر اندر سے اپنی ضرورتوں کے اسیر ہوتے ہیں۔ وہ فرعون جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، وہی اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے پانی سے ملا ایک نومولود بچہ اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ نمبر 11، فرعون کے گھر کوئی لڑکا نہیں تھا، لہذا پانی سے ملے بچے کو قبول کرنے میں اپنی عاجزی اور پستی کو بہتر سمجھ سکا۔ نمبر 12، کبھی کبھی دو لوگوں کے درمیان محبت کسی غیبی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جسے وہ خود نہیں جانتے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ وہی صرف انبیاء پر نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی ہوتی ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی کہ جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، جیسے کہ مادر موسیٰ نے بغیر کسی خوف کے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا تو پروردگار عالم نے انہیں نبی بنا کر لوٹا دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔